الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ اپنی اس جامع مسجد الخضراء کے اندر عرس اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبہ پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت الشام الباری الحافظ المفتی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سالانہ عرس پاک کی مبارک مجلس میں حاضر ہیں۔ مالک کائنات ہماری یہ حاضری قبول و منظور فرمائے، آمین۔ آئیے آج ہم قرآن کریم کی ایک آیت کو تبرکاً تلاوت کرنے کے بعد اس کا معنی تفسیر پھر اپنے موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ توجہ فرما کر سماعت فرمائیں۔ سورہ مریم میں مالک کائنات نے اعلان کیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے، ان قریب اللہ انہیں اپنا محبوب بنائے۔ اور اس آیت کریمہ کی شرح میں لکھا ہے کہ اللہ اس بندے کو محبوب بناتا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں علیہ السلام، فرمایا جبریل سے فرماتا ہے جبریل یہ بندہ میرا محبوب بن گیا ہے، تم بھی اس سے پیار کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ جبریل اس سے پیار کرتے ہیں، پھر حکم ہوتا ہے جبریل یہ بندہ فلاں ابن فلاں اللہ کا محبوب ہو گیا ہے، جبریل کا محبوب ہو گیا ہے۔ اب جبریل آسمانوں میں اعلان کر دے کہ اے آسمان کے ملائکہ تم بھی اس بندہ مومن سے پیار کرو۔ پھر آسمان کے فرشتے اس سے پیار کرتے ہیں۔ پھر حکم ہوتا ہے جبریل اب زمین کے اوپر اعلان کر دو کہ یہ بندہ جس کا نام یہ ہے، ولدیت یہ ہے، اللہ کا محبوب ہو گیا، جبریل کا محبوب ہو گیا، آسمان کے ملائکہ کا محبوب ہو گیا، زمین پہ بسنے والے لوگوں تم بھی اس سے پیار کرنے لگو۔ فرمایا صرف اس بندے کے علاوہ جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے، اس بندے کے علاوہ سارے بندگان خدا اس بندہ مومن سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا تھوڑا سا اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ کیا امام اہل سنت، امام عشق و محبت، سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کو آپ نے دیکھا ہے؟ کیا حافظ جمال اللہ ملتانی علیہ رحمہ کو آپ نے دیکھا ہے؟ کیا سرکار بہاء الدین زکریا علیہ رحمہ کو دیکھا ہے؟ شرف عالم نبی حضوری کو دیکھا ہے؟ مجدد الفسانی کو دیکھا ہے؟
کیا میاں شیر مشر پوری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے؟ سرکار پیر میرے علی ہوں یا اس سے گنتے چلے جائیے، خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں، ثابت قدری ہوں، یا بختیار کاکی ہوں، بابا فرید الدین ہوں، یا دادا صاحب ہوں، یا بڑے بڑے اکابرین امت کے نام لیتے چلے جائیں، کیا آج ہم نے ان کو دیکھا ہے یا ان کی محبت کو کسی نے پکڑ کے ہمارے دل میں ڈالا ہے، لینا ہے، یا ہمیں پکڑ کے محبت سکھائی ہے؟ نانا، کسی نے ہمیں ان کی محبت کو نہیں سکھایا، اللہ نے اب خود ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیا۔ ہستیوں میں سرکار اعلیٰ حضرت ہیں۔ آپ سن رہے تھے میرے برادر محترم حضرت والا شام جناب محترم قاری محمد ارشد حبیب قاری صاحب نے بڑے اچھے انداز میں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام میں سے ایک جہت کو بیان کیا، وہ بھی سیر اصل گفتگو وقت کی تنگی کے پیش نظر نہ کر سکے۔ میں نے جو آج موضوع سلیکٹ کیا ہے، موضوع جو میں نے آج بیان کرنا ہے، ان کا موضوع بھی تھوڑا خشک تھا اور میرا موضوع بھی تھوڑا ایسا ہی ہے۔ میں سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی میں گنتا چلا جا رہا تھا، جب یہ بتا رہے تھے اس موضوع پہ فلاں نے پی ایچ ڈی کیا، اس نے کیا، تو کم و بیش 3 ڈاکٹر ایسے تھے جنہوں نے سرکار اعلیٰ حضرت کی شاعری پر پی ایچ ڈی کی ہے۔ میں گنتا چلا جا رہا تھا نا، میں نے ان سے کتاب کی کچھ میں نے لینا تھا نا، تو 3 ڈاکٹر ایسے تھے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی شاعری پر پی ایچ ڈی کی، جنہوں کے نام انہوں نے گنوائے اور سن بھی بتائی اور ان کے علاقے بھی بتائے۔ بہرحال سرکار رضا کی جو شاعری ہے یہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ میں نے ایک موبائل پڑھنی ہے امام اہل سنت کی، پھر اسی پر کلام کرنا ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں میں ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ، بڑا مزہ لیتا ہوں اپنے کلام سے، بڑا خوش ہوتا ہوں اپنے کلام سے، ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ، بے جا سے ہے المنت للہ محفوظ۔ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی ہے اور بے جا سے ہے المنت للہ محفوظ، یہ بیجا نہیں جو محفوظ ہوں، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ میں نے خطائیں نہیں کھائیں اور قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی ہے۔ چلیے صاحب ہم پورے قرآن کریم میں سے چند آیات جو اعلیٰ حضرت نے چیدہ مقامات پر آیات جن اشعار میں کوڑ کی ہیں، ہم نے وہ شعر ہیں ہمارے پاس اس وقت ہمارے سامنے 25 اشعار ہیں اور 25 اشعار میں 25 آیتیں نہیں ہیں، ایک شعر میں 2 3 3 4 4 5 5 آیتیں بھی بیان کی۔ سبحان اللہ، گنتے چلے جائیے گا کتنی ہوگی، صرف شاید ہوگا، توجہ کیجئے گا۔ اب آئیے سب سے پہلے ہم کلام رضا میں سے پڑھتے ہیں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ تھا وعدائے ازلی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، یہ قرآن کی آیت ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ تھا وعدائے ازلی، نہ منکروں کا عبث بدنصیب ہونا تھا۔ سرکار امام اہل سنت کہتے ہیں جو منکرین اللہ نے بنائے فضول نہیں بنائے، فضول نہیں بنائے، عبث نہیں بنائے، ان کا بھی مقصد تھا بنائے جانے کا۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے جہنم کو جو بننا ہے، سبحان اللہ، اللہ نے جہنم کو جو بننا ہے۔ جس طرح کسی ایک شاعر نے کہا جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے، تو وہ شاعر نہیں ہے کہ میں نے کوئی سے پوچھا، میں نے گدے سے پوچھا، میں نے پتہ نہیں کس سے پوچھا، کیا پوچھا، تیرا رنگ کیوں یوں ہے، تیرا رنگ کیوں یوں ہے، یہ وہ شاعر نہیں ہے، وہ شاعر نہیں ہے، یہ قرآن کی آیتوں کو کوٹ کرنے والے شاعر ہیں۔ سنیے ذرا آگے، سنیے دوسرا شعر سنیے، بڑا کمال کا شعر آپ نے بیان کیا۔ کہتے ہیں کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ سبحان اللہ، قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم میں والشمس وضحاها، یہ قرآن میں پڑھتے ہیں، واللیل اذا سجا قرآن میں پڑھتے ہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا قرآن میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کیا کہتے ہیں؟ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب
کشف تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دو تار کی قسم. یہ دو تار جو ہوتا ہے نا یہ خمدار کو کہتے ہیں, کنڈل کو کہتے ہیں. تو سرکار اعلیٰ حضرت نے حضور کی زلفوں کی بھی تعریف کر دی ہے. کمال کر دیا. آگے جو بیان کیا ہے نا, آگے جو بیان کیا ہے, شعر ایک ہے, شعر ایک ہے, لیکن اس ایک شعر کے اندر سرکار اعلیٰ حضرت نے 3 آیات مقدسہ بیان کی. شعر ایک ہے, آیتیں 3 ہیں. سنیے, وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, حضور کو وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شبا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. یہاں 3 آیتیں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کوٹ کی ہیں. آئیے وہ تینوں آیتیں آپ کے سامنے سناتا ہوں. کہتے ہیں تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. شہر کی قسم بیان کرتے ہوئے سورۃ البلد میں ارشاد ہوتا ہے, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. تیرے شہر و کلام, کلام کی قسم ارشاد فرماتے ہوئے اللہ کا قرآن کہتا ہے, وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ. کہ معبود تیرے کہنے کی قسم ہے, اللہ اکبر, تیرے قول کی قسم ہے, تیرے اشارت کی قسم ہے. آگے فرمایا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. بقا بمانے یہاں زندگی ہے. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. یار تیری جان کی قسم ہے, وہ کافر اپنے نشے میں مست ہو رہے ہیں. آئیے وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. آئیے ہم جلدی سے آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کسرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں. کسرے دنا کے راز میں ثم دنا فقد اللہ فکان قاب قوسین او ادنی. یہ کیسا مقام تھا, کہاں گئے حضور. یہ مقام نہیں, وہ وہی مقام تھا. کہتے ہیں لا مقام میں گئے حضور, کوئی مقام نہیں ہے. کدھر گئے حضور, کوئی پتہ نہیں ہے. کیا سمت تھی اس کی, کوئی پتہ نہیں ہے. واقع معراج کو کوڑ کیا ہے. کسرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں. روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ ہو, اور جبریل سے پوچھ لو, عقلیں تمہاری موت ہو گئی ہے یہاں, عقلیں تو کام کرنا چھوڑ رہی ہیں یہاں. اور روح قدس جبریل سے بھی پوچھ لو کہ تم نے بھی کچھ سنا کہ ہو, کدھر گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیسے گئے؟ جبریل سے پوچھ لیے. سرکار اعلیٰ حضرت ایک مقام پہ کہتے ہیں, کہاں تھکے تھے روح الامین کے بازو, چھوٹا وہ دامن, کہاں وہ پہلو, رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے. ان کو بھی نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. خلد سے کہہ دو کہ سر جھکالے, روما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے. سمتوں کو لالے پڑے ہوئے ہیں, پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے. کسے بتائے کدھر گئے تھے. یہ ہے شاعری سرکار اعلیٰ حضرت کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آگے چلیے ذرا. اب سرکار اعلیٰ حضرت نے جو بیان کیا ہے نا, وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا, وہ حضور کے ہاتھ کا موازنہ کیا ہے. ہر خطے کف ہے یہاں, اے دستے بیضائے کریم. سنیے دوبارہ, سبحان اللہ. ہر خطے کف ہے یہاں, اے دستے بیضائے کریم. اے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ دیکھیے, ہر خطے کف ہے یہاں. یہ کف کہتے ہیں اس ہاتھ, یہ تہذیب ہے نا, اس کو کہتے ہیں کف. ٹھیک ہے. اب سرکار اعلیٰ حضرت کا منشا یہاں کیا تھا, سنیے ذرا, جو ہمیں سمجھ میں آیا ہے نا وہ سنیے ذرا. یہ ہر خطے کف, یہ جو لکیریں ہیں نا, ان کی بات کر رہے, سرکار کے ہاتھ کی لکیروں کی بات کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت, ہاتھ کی لکیروں کی بات کر رہے. سنیے آگے, سنیے. ہر خطے کف ہے یہاں, اے دستے بیضائے کریم, موجزن دریائے نور بے مثالی ہاتھ میں. اللہ اکبر. یہ سورہ طٰہٰ 16ویں پارے کے اندر جو بیان کیا ہے نا, اس کو بیان کر دیا یہاں سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے. چند جملوں کے اندر کو رو کے رکھ دیا. بہرحال ہم نے 25 اشعار پڑھنے ہیں, آگے چلتے ہیں ذرا. آگے سرکار رضا کہتے ہیں, گنچا ماں اوحا کی گن چٹکے تنا کے باغ میں. اللہ اکبر. غنچے ماں اوحا
भी मालूम नहीं, जिब्रील को भी पता नहीं क्या होगा, उनकी बू तक जिब्रील को नहीं पहुंची है जिस बात की वो सैर करने के लिए चले हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशी उस्ताद हो, ऐसा उम्मी जब हुजूर के लिए उम्मी का लफ्ज बोला जाएगा तो हम ये लफ्ज नहीं कहें, हम ये जुमला नहीं, इसका तर्जुमा ये नहीं करेंगे अनपढ़, ये इसका तर्जुमा हम नहीं करेंगे। उम्मी जब हुजूर के लिए बोला जाएगा, उम्मी जब हुजूर के लिए बोला जाएगा तो उसका माना हम ये करेंगे जो किसी से नहीं पढ़ा हुआ, किसी से नहीं पढ़ा हुआ। अब क्या है इसमें सरकार आला हजरत ने कहां कुरान को बयान किया, सुनिए। ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो, क्या किफायत इसको इक़रा रब्बुकल अकरम नहीं, ये कुरान करीम किसने पढ़ाया, इनको रब्बे कायनात ने पढ़ाया। यहां रब्बे कायनात का जिक्र यूं हो रहा है इक़रा रब्बुकल अकरम नहीं, तो गोया कुरान की सूरह इक़रा में जो बयान हुआ है उसको सरकार रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने यहां पर बयान कर दिया है। आगे चलिए, बड़ा प्यारा शेर लिखा है, कहा है वस्फ़े रुख उनका किया करते हैं, शरह बशम्स दुहा करते हैं, उनकी हम हम्द सना करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं। ये भी सूरह दुहा की तरफ इशारा कर दिया इमाम आशिकां इमाम आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने। अब बड़े हैं सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत को बयान करने चले हैं, क्या खूब कहने लगे, अल्लाहु अकबर, यानी उस अफदलुल खल्क़ बाद रुसूल सानियस्नैनि हिजरत पे लाखों सलाम, अल्लाह अल्लाह। तो यहाँ भी इस यक़ूल लिसानिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, उस पूरी आयत करीमा को यहाँ कोट कर दिया। सानियस्नैनि इज़ हुमा फिल गार वाली आयत को लेकर आए हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आगे जल्दी से जल्दी आगे चलते जाइए। आगे एक मकाम आया, सरकार रज़ा ने क्या बयान किया, निस फज़लश पहले कौमे बेअदब नहीं है, अल्लाह का फजल उस कौम के लिए जो बेअदब है, अल्लाह का फजल नहीं उस कौमों के लिए कि जो बेअदब हैं। यख्तफ अबसारहुम बरकुल ग़ज़ब, कि अल्लाह के ग़ज़ब की बिजली जो है ना उनकी आंखें ले जाती हैं। ये सूरतुल बकरा में है, बयान किया है बरकुल ग़ज़ब को, यानी यूं बयान किया यख्तफ अबसारहुम, उनकी आंखें ले जाती है अल्लाह के ग़ज़ब की बिजली। तो यहाँ भी सरकार रज़ा ने कुरान करीम की आयत को बयान कर दिया है। आगे चलिए, आप सरकार आला हज़रत आए, शश जहद समते मकाबिल, समते चार होती हैं ना, आला हज़रत कहते हैं 6 होती हैं, ऊपर नीचे ये भी समते। शश जहद समते मकाबिल, शब रोज दिन रात, शश जहद समते मकाबिल, शबो रोज एक ही हाल, एक ही हाल, दो हाल नहीं है ना, एक ही हाल। शश जहद समते मकाबिल, शबो रोज एक ही हाल, धूम है वन नज्म में, धूम है वन नज्म में उनकी बीनाई की। सुभान अल्लाह, बनाइए जरा इसको, सुनिए जरा, तवज्जो से सुनिए जरा। कहते हैं शश जहद समते मकाबिल, शबो रोज एक ही हाल। कहते हैं जिस तरह हुजूर सामने देखते हैं ना, इसी तरह पीछे भी देखते हैं। सुभान अल्लाह, इसी बात से बोलो जरा, सुभान अल्लाह। कहते जिस तरह हुजूर सामने देखते हैं इस तरह पीछे भी देखते हैं। जब भी तो इमामत करते हुए हदीस रसूल में आता है, आका ने फरमाया, मैं तुम अपने रुकू और सुजूद को दुरुस्त कर लिया करो, मैं तुम्हारे रुकू भी देखता हूँ, तुम्हारे सुजूद भी देखता हूँ,
ضرورات پر ہیں لیکن نگاہ مصطفیٰ کیا ہے پھر بھی کام کر رہی ہے. سبحان اللہ. میرے آقا آرام کر رہے ہیں نا, آنکھیں بند ہیں بازار میں, کوئی آ گیا میرے آقا علیہ السلام اس کو دیکھ رہے ہیں, آیا تو حضور کو قتل کرنے تھا, آنکھیں بند ہیں. میرے آقا نے آنکھیں کھولی, میں ہاں بھی کدھر آنا ہوا, ڈر کے مارے کام گیا, ہاتھ کامنے لگ گئے, تلوار جو بھی چیز نیچے گر گئی. حضور نے پکڑ لی, فرمایا آپ بتا میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. اس کو بھی یقین کامل تھا, اس نے کہا حضور آپ تو معاف کرنے والے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. معاف کرنے والے سرکار, آپ کو معاف کرنے والے ہیں, آپ کو معافی عطا فرمانے والے. میرے آقا نے فرمایا جا میں تجھے معاف کر دیا ہے. سبحان. ذرا آگے سنیے, ہمیں آگے نہیں چلنا ہے نا, ذرا آگے بہت کچھ رکھا ہوا ہے. کہا نا عرش ایمن, یہاں طور پہاڑ اور عرش کا موازنہ سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا. نہ عرش ایمن نہ انی ذاہبن, یہ قرآن کی آیت کو قول کیا ہے سرکار مصطفیٰ. نہ عرش ایمن نہ انی ذاہبن, وہ موسیٰ علیہ السلام نے جو جانے کا ذکر کیا تھا. نہ عرش ایمن نہ انی ذاہبن, میں مہربانی ہے, نہ لطف ادنو یا احمد نصیب لندرانی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہاں اس واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں وہ طور پر اس کا اور حضور کو بلایا جا رہا ہے, یہ جانے کی تمنا کیے جا رہے ہیں. یہ مولا میں آ رہا ہوں, مالک میں آنا چاہ رہا ہوں, اپنا ہجاب اٹھا, جگہ دکھا, اپنی مبارک صورت دکھا جو تیری شان کے لائق ہے. تو سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہ عرش ایمن نہ انی ذاہب میں مہربانی ہے, نہ لطف ادنو یا احمد. وہ جو میرے آقا پہنچے نا, رف رف تخت آیا تو آگے سے آواز آ رہی ادنو احمد, ادنو یا خیر البریہ, ادنو یا محمد, جس کو سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک مقام پر کہا ہے کہ قریب ہو احمد, قریب آپ سرور ممجد, نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی, یہ کیا سما تھا, یہ کیا بنے تھے, اس کو بیان کیا جا رہا ہے. ان کو تو کوئی دور میں روکا جا رہا ہے اور ادھر سے بیان دی جا رہی ہیں نہ لطف ادنو یا احمد نصیب لندرانی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. چلیے ذرا آگے چلتے ہیں. اللہ اکبر. قرآن کریم کی آیت کو یہاں بھی کوٹ کر گئے اعلیٰ حضرت. ایک مقام اور آیا, کہتے ہیں ان پر کتاب اتری بیان لکل شیء, جو حضور پہ کتاب اتری ہے نا اس میں ہر خوش کو تر کا بیان ہے, اس میں ہر خوش کو تر کا بیان ہے. اللہ اکبر. ان پر کتاب اتری بیان لکل شیء, تفصیل جس میں ما عبارو ما ظہر کی ہے, اس کتاب کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے, جو کچھ ہونے والا ہے, جو کچھ ہو چکا ہے, ساری کی ساری تفصیل اس میں موجود ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر معراج کی طرف بڑھ گئے اعلیٰ حضرت, کہنے لگے ان کا بڑھنا تو نام کا تھا, حقیقتاً فعل تھا ادھر کا. اب یہ آگے بات خاصاں دیگر آما آگے نہیں مناسب کرنی, لیکن کرنی پڑ جائے گی. یہاں خاص بھی ہیں, اکثر خاص بھی ہیں, یہاں تو صاحب علم بھی ہیں. تو اب اعلیٰ حضرت کا شعر دوبارہ سنیں. ان کا پڑھنا تو نام کا تھا, یعنی سرکار کا, ان کا پڑھنا تو نام کا تھا, حقیقتاً فعل تھا ادھر کا. ثم دنا فتدلا, ثم کا معنی ہوتا پھر, ثم دنا پھر وہ قریب ہوا, فتدلا پس وہ قریب ہوا. فاعل کون ہے؟ فاعل اعلیٰ حضرت نے بتایا, فاعل اعلیٰ حضرت نے بتایا. قرآن کی نص میں فاعل نظر نہ آیا, سرکار رضا نے پتہ نہیں کہاں سے تلاش کیا اور کیسا کمال تلاش کیا. اب آئیے سنیے, کہتے ہیں یہ ان کا بڑھنا تو نام کا تھا, حقیقتاً فعل تھا ادھر کا. تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلا کے سلسلے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بھئی یہ بات وہی آ گئی ہے, یہ رات میں رات محبتاں دانے کسے بھی سمجھ آن والا, سدیا طالب تے گیا مطلوب اتھے جبرائیل سی سدالے ہون والا, تے بازے آخ تے بین دروازیاں تو گیا کیویں سی ارشان جان والا, اگر اتھے عقل نو دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آگے چلیے, آگے چلیے.
اب کیا ہے؟ اب آ رہی سورہ فجر. سورہ فجر کی پہلی دو جملے ہیں والفجر ولیال عشر. سبحان اللہ سبحان. والفجر ولیال عشر. طلوع فجر کی قسم. طلوع فجر کی قسم. 10 راتوں کی قسم. طلوع فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. 10 راتیں کسی نے کہا محرم کی پہلی 10 راتیں, کسی نے کہا ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں, کسی مفسر نے کہا رمضان کی آخری 10 راتیں, کسی مفسر نے کہا شب قدر شب برات. اس طرح کی 10 راتیں گنوائی اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھی کوئی آ گیا کہنے لگا سرکار آپ بھی کوئی کلام کرنا پسند کریں گے؟ یہ والفجر کیا ہے, ولیال عشر کیا ہے؟ امام اہل سنت کا عرس منانے والوں ذرا توجہ کرنا, سرکار اعلیٰ حضرت نے وہ 10 راتیں کیا گنوائی ہے؟ خدا کی قسم یہ انہی کا حصہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ اونچی آواز سے سبحان اللہ. سن لو. اعلیٰ حضرت نے اب جو اشعار میں پڑھنے والا ہوں اس میں فارسی کو بھی بیان کیا, اردو کو بھی بیان کیا, عربی کو بھی بیان کیا, کمال کر دیا. کہتے ہیں شب, یہ فارسی میں رات کو کہتے ہیں. شب لحیہ, لحیہ عربی میں داڑھی کو کہتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شب لحیہ و شارب. شارب عربی کا لفظ ہے, شارب مونچھوں کو کہتے ہیں, ایک دائیں کی ایک بائیں کی. سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ راتوں کی بات ہو رہی ہے نا. کہتے ہیں شب لحیہ و شارب ہے رخ روشن دن. کہتے ہیں ایک رات جو ہے نا, ایک رات جو ہے حضور کے چہرے پر, ایک رات جو ہے نا وہ حضور کی داڑھی مبارکہ ہے. سبحان اللہ. ایسے نہیں اونچی بات سے سبحان اللہ. ایک رات حضور کی داڑھی مبارکہ ہے. شارب کہتے ہیں 2 راتیں حضور کے چہرے پر یہ مجھ مبارکہ 2 راتیں یہ ہو گئی. رخ روشن دن, کہتے ہیں روشن دن سے مراد کیا ہے؟ حضور کا چہرہ مبارکہ ہے. سبحان اللہ. چہرہ مبارکہ 3 راتیں ہو گئی. 10 کا ذکر ہوا ہے, 3 راتیں ہو گئی ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں شب, یہ بھی رات کو کہتے ہیں. گیسو, یہ بھی فارسی میں رات کو کہتے ہیں. گیسو, یہ بھی فارسی میں زلفوں کو کہتے ہیں. شب گیسو کہتے ہیں ایک رات جو ہے نا وہ حضور کی زلفیں مبارکہ ہے. شب گیسو شب قدر و برات مومن, کہتے ہیں ایک رات جو ہے نا وہ حضور کی زلفیں ہیں, جس طرح مومن کے لیے شب قدر اور شب برات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 3 اور 1 کتنی ہو گئی؟ 4. بولیے ذرا. 4. اللہ نے آسمانی جو کتابیں اتاری ہیں صحائف کو نکال کر ان کی تعداد کتنی ہے؟ 4. زمین کی سمتیں کتنی ہیں؟ 4. کعبے کے کونے کتنے ہیں؟ 4. اللہ کے مقرر اور فرشتے کتنے ہیں؟ 4. اور حضور کے پکے سچے یار کتنے ہیں؟ 4. 4 کی بڑی بہار ہے. بات اختصار کے ساتھ کو پڑھ رہا ہوں, اختصار کے ساتھ آگے پڑھ رہا ہوں. 4 راتوں اب رہ گئی 6. اب سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کہتے ہیں مشکان کی صفحے 4 ہیں. مشکان یہ زالہ والی جو ذات, یہ ڈویژن ٹیلی ویژن. مشتاق یہ جو وہ ذات کی وہ بیان کیا یہاں. کہتے ہیں مشکان کی صفحے 4 ہیں. یہ جو پلکیں ہیں نا, تو دائیں کی تو بائیں کی, اعلیٰ حضرت ان کو بیان کرنے جا رہے ہیں. مشکان کی صفحے 4 ہیں. اب یہ 4 اور 4 کتنی ہو گئی؟ 8. بولیے. جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ جنت کے طبقات, سبحان اللہ, درجات, اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتے ہیں مشکان کی صفحے 4 ہیں. اب 4 اور 4 کتنی ہو گئی؟ 8. رہ گئی 2. رہ گئی 2. اب سنیے ذرا. کہتے ہیں مشکان کی صفحے 4 ہیں, بلکہ یہ 4 آتے ہیں, یہ ہوتے چہرے پر, باقی رہ گئی 2. مشکان کی صفحے 4 ہیں, 2 ابرو ہیں. اللہ اکبر. جتنے ذوق میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے آپ نے سبحان اللہ لکھا. سبحان اللہ. مشکان کی صفحے 4 ہیں, 2 ابرو ہیں. والفجر کے, سنو کلام آیت کریمہ کو کوٹ کر رہے ہیں. کہتے ہیں مشکان کی صفحے 4 ہیں, 2 ابرو ہیں. والفجر کے پہلو میں لیال عشر. کہتے ہیں والفجر بھی یہی ہے, ولیال عشر بھی یہی ہے. آگے چلیے امام اہل سنت نے کیا کیا بیان کیا ہے. کہتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق. اب یہ قرآن کریم کی پوری سورت کو یہاں اعلیٰ حضرت نے کیسے بیان کر دیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر
वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर-रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। मत्लइल फज्र, वो रात गुजरने के बाद जो तुलुए फज्र होने वाली होती है, वो मुदार होता है। सरकार आला हज़रत उसको किस अंदाज में बयान कर रहे हैं? अब आइए जरा सुनिए। कहते हैं लैलतुल क़द्र में मत्लइल फज्र हक, वो मत्लइल फज्र हक क्या है? अब थोड़ा सा आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मिसाल देना चाह रहा हूँ। मिसाल अल्लाह करे मेरी ये दुरुस्त हो जाए। ये जो आला हज़रत ने जिसको बयान किया वो सरकारे दो आलम मुजस्सम अलैहिस्सलाम के सर मुबारक की जो मांग है ना, मांग पंजाबी जो चीर के ना चीर कटे आवे ने हैं, तो मांग जो है ना, मांग जिसको ये देखिए जरा। अब ये मांग जो होती है ना, इसकी इस्तेकामत की बात कर रहे हैं इमाम अहले सुन्नत। किस तरह हुजूर दरमियान से मांग निकाला करते थे, ये साइडों से नहीं निकालते थे, ना उल्टे ना सीधे, साइडों से नहीं निकालते थे। कोई इधर से पब बना रहा है, कोई उधर से बना रहा है, कोई उल्टे सीधे। ये काम पता नहीं किसने सिखा दिए इनको भाई, किसने सिखा दिए? सरकार दो आलम मुजस्सम अलैहिस्सलाम मुबारक मांग सर के बीच में से निकाला करते थे। अब उसी की बात सरकार आला हज़रत कर रहे हैं। लैलतुल क़द्र में मत्लइल फज्र हक, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। हुजूर गुस्ल भी कर लेते हैं, आपकी मांग बरकरार रहती है। हुजूर बेदाए हुजूर सोकर उठते हैं, आपकी मांग वैसी की वैसी रहती है, ऐसी चमकदार है जिसके रात के अंदर मत्लइल फज्र हक है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आगे चलिए जरा, सरकार आला हज़रत क्या बयान कर रहे हैं? अल्लाह मानाए कदरा मकसदे मातहा, मानाए कदरा मकसदे मातहा, मानाए कदरा मकसदे मातहा। अल्लाह अल्लाह। सुनिए जरा, सरकार की हदीस है, मफ़हूमन बयान कर रहा हूँ। सरकार फरमाते जिसने मुझे देखा उसने हक देखा, जिसने मुझे देखा उसने हक देखा। बोलिए, जिसने मुझे देखा उसने हक देखा। उस हदीस की तरफ इशारा करते हैं, उस हदीस की तरफ इशारा करते हैं। आगे मफ़हूम मिलता है, फरमाया जिसने मुझे देखा उसने हक देखा, और जिसने मुझे ख्वाब की हालत में देखा करीब वो मेरी बेदारी की हालत में ज़ियारत करे। सुभान अल्लाह। सरकार को जिसने देखा उसने क्या देखा? हक। ये हदीस आ गई ना, हदीस का मफ़हूम बयान कर दिया मैंने। आगे सरकार आला हज़रत क्या कह रहे हैं? मानाए कदरा मकसदे मातहा, और ये मातहा क्या है? माज़ागल बसर वमा तगा। और उन आंखों ने, हमने तो जिसने हुजूर को देखा उसने तो हुजूर को देखा है ना, और हुजूर ने किसको देखा है? हुजूर ने बिला हिजाब अल्लाह की कुदरत के मुताबिक रब का दीदार किया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मानाए कदरा मकसदे मातहा, नरगिसे बागे कुदरत पे लाखों सलाम। ये है इमाम अहले सुन्नत का कलाम। आइए जरा हम जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं। 25 शेर हमें पूरे करने हैं, जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं पूरे कर लें। हम आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला ने एक मकाम पर हुजूर के हाथों की बात की। ये रुबाइयात वाला हमने लिखी है ना जी, उन रुबाइयात में एक रुबाई है, सुनिए क्या है। कहते हैं दस्ते अहमद, हुजूर का दस्ते अहमद ऐन दस्ते जुल जलाल, दस्ते अहमद ऐन दस्ते जुल जलाल आमदा दर बैअतो अंदर किताब। अब दो आयतों को यहाँ कोड कर गए इमाम अहले सुन्नत, वो दोनों आयतें आपको सुना देता हूँ। कौन सी आयतें बयान कर गए सरकारे इमाम अहले सुन्नत? कहते हैं इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। इस आयत को बयान कर गए। वमा रमैता इज़ रमैता वला इन्नल्लाह रमा। इस आयत करीमा को बयान कर गए। तो गोया शुरू में कह दिया मैंने कि सरकार आला हज़रत कहते हैं कुरान से मैंने नात गोई सीखी, यानी रहे ahkam शरीयत मरहूम। अल्लाह अल्लाह। हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकार आला हज़रत ने कुरान को कैसे अपने शार में ढाला है, आज तक कोई हुरूफ मुक़त्तआत का तर्जुमा नहीं कर सका। किसने
نے جرأت نہیں کی کرنے کی. امام اہل سنت نے بھی یہ ترجمہ تو نہیں کیا لیکن اس کا تھوڑا سا اشارہ ضرور دے دیا ہے. آئیے ذرا وہ اشارہ سنیے اعلیٰ حضرت کا کیا ہے. یہ ہے نا قرآن کریم میں کاف ہا یا عین صاد, اس کو سرکار اللہ نے کس طرح بیان کیا. کہتے ہیں کاف کے سو, کاف بولو ذرا, بولنے نہیں یار, سچی بات ہے, بولو ذرا. کاف جو ہوتا ہے اس کی شکل کیا ہوتی ہے, بڑا ہوتا ہے نا, یوں کر کے یوں بنا دیں اس کو. ہاں تو شروع میں نے خمدار دو تار کی قسم جہاں بیان کیا تو خمدار کنڈل. ہاں تو کاف کی کیفیت کو دیکھیے اور سرکار رضا کے کلام کو دیکھیے. آپ کہتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد, کاف ہا یا عین صاد, ان کا ہے چہرہ نور کا. ایک مقام آیا کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے قرآن کی آیت کو کوٹ کیا, کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. یہ پوری سورہ کوثر حروف کے تعداد میں چھوٹی ہے, حروف کے اعتبار سے چھوٹی ہے, حروف کے اعتبار سے چھوٹی ہے, لیکن معنی کے اعتبار سے بہت بڑی صورت ہے. یہ اللہ اکبر, بہت بڑی صورت ہے. آپ اس صورت کو کس انداز میں بیان کیا, اِنَّا یہاں ایک مفسر کا قول ضرور بیان کروں گا. کسی نے کہا یہ کوثر کیا ہے, کیا, اس نے کہا یہ بہت بڑی کوئی چیز ہوگی, بہت بڑی کوئی چیز ہوگی. آگے خود ہی کہنے لگے کہ حضور سے بڑی تو نہیں ہو سکتا. نہیں سمجھے بھیا, پھر کہنے لگے تو چھوٹی چیز ہوگی, اگر بڑی نہیں تو چھوٹی ہوگی. پھر خود ہی کہنے لگے چھوٹی چیز حضور کی شان کے لائق نہیں ہے. اخلاق نیچے رہ گیا, میرے آقا اخلاق کے بھی اوپر ہے. سبحان اللہ, اخلاق نیچے رہ گیا, حضور اخلاق کے بھی اوپر رہ گئے. بہرحال سنیے, اخلاق کی وجہ سے حضور کو فضیلت ملی. یہ جملہ ذہن میں رکھنا, اخلاق کی وجہ سے حضور کو فضیلت نہیں ملی, حضور کی وجہ سے اخلاق کو فضیلت. سبحان اللہ, آگے بے شک. سبحان اللہ. ہم 3 سے 4 منٹ کے اندر اپنی بات کو کوشش کریں گے ختم کرنے کی انشاءاللہ. اب سنیے 22واں شعر پڑھ رہا ہوں اعلیٰ حضرت کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب اس شعر کے اندر سرکار اعلیٰ حضرت نے 4 آیتیں بیان کی. شعر ایک ہے, آیتیں 4 ہیں اور وقت بھی تنبو ہے. کہتے ہیں تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں تو وہ جوش لنگرانی, کہیں تقاضے مثال کے تھے, ثم لنا وضع اللہ اکبر اللہ اکبر. اس پورے شعر کے اندر 4 آیتیں, پہلی آیت بیان کی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, ان اللہ غنی عن العالمین. اللہ تمام جہان کو
इतना करीब हुए, इतना करीब हुए, इतना करीब हुए, 2 कमानों का फासला रह गया। सुभान अल्लाह। इससे भी ज्यादा करीब हो गए। तबारक अल्लाह, शान तेरी तुझी को दे पाए बेनियाजी। कहीं तो वो जोशे रंतारानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। एक मकाम फिर आया, सरकार आला हजरत ने कहा फइदा फरकता फनसब, ये मिला है तुझको मनसब। फइदा फरकता फनसब, ये मिला है तुझको मनसब, कि तुझी को तकते हैं सब बनो शाफ़े ख़ताया। सुभान अल्लाह। फिर एक और मकाम आया, जैसे हम बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ गए हैं, कहते हैं वाफ़ाना लका ज़िक्र का है साया तुझ पर, वाफ़ाना लका ज़िक्र का है साया तुझ पर, बोल वादा है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। ओए मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आका तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, क्योंकि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के तलए गिराते जाएंगे। ओए खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते हैं। सुभान अल्लाह। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के तलए गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे इंशाअल्लाह, उनका सुनाते जाएंगे। 25वीं की निस्बत से आखिरी शेर सुन लीजिए। सुभान अल्लाह। शम्मादिल मिशकात तनसीना सुजाजा रूहुल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ? अच्छा, शम्मादिल मिशकात तनसीना सुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरज नूर का। हुजूर तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हमने आज यौमे रज़ा के मौके पर इस इमाम इश्क व मोहब्बत के विसाल पर, इस इमाम इश्क व मोहब्बत के उर्स पर, इस इमाम इश्क व मोहब्बत की याद में जो उर्स की महफिल में आज हमने ये बयान किया है ना, ये यकीनन उनके फैज़ से ही किया है, और उनका फैज़ अल्लाह हमें सही मानों में लूटने की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त की बात ये है, बड़ी तवज्जो से सुनना, आखिरी जुमले कह रहा हूँ, बड़ी तवज्जो करना। आज दिन क्या था? बोलिए, एक मरतबा पे और पीछे चले जाइए, 93 साल पीछे चले जाइए, 93 ईयर, 93 साल पीछे चले जाइए। जुम्मे का दिन था, वो भी जुम्मे का दिन था, आज भी जुम्मे का दिन है। अल्लाह अकबर। आपने जो जुम्मा पढ़ने आए ना, तो ये 93 साल पीछे चले जाइए, 25 सफर थी, आज भी 25 सफर है, वो भी जुम्मे का दिन था, आज भी जुम्मे का दिन है। और आज मैं जुम्मे के खुतबे में कह रहा था, लोगों वो वक्त जो था 2:38 पाकिस्तान के मुताबिक 2:08 बेआईन ही उसी वक्त में मैंने लोगों को बताया, मैंने कहा घड़ी का टाइम देख लो कि ये वो वक्त है जिस वक्त में इमाम अहले सुन्नत की रूह कब्र उनसरी से परवाज कर गई। 2:08 अल्लाह अल्लाह, हमने सवालों वाले जुम्मे की जमात खड़ी की है। अल्लाह अकबर। आज के दिन को कितनी बड़ी निस्बत के जुम्मे का दिन भी आ गया, 25 सफर भी हो गई और जुम्मे का खुतबा भी हो रहा था। अल्लाह अकबर। उधर मौजूद ने सलाह दी थी, हय्या अल फलाह, इधर आपकी रूह कब्र उनसरी से परवाज करके हुजूर सलाम के दियारे अक़दस में हाजिरी के लिए चली गई। अल्लाह अकबर। मेरा आना था कि इस्लाम हरम टूट गए, तेरी हैबत से शाह लोगों के दम टूट गए, जिंदगियां खत्म हुई हुजूर, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। अल्लाह तौफीक दे तो दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हो जाइए। सरकार आला हजरत के 4 रिसाइल इन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में शाया किए हैं। हमारी दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना ने आपके हाथों में पहुंच चुके होंगे। एक तो रिसाला है तज़किरा इमाम अहमद रज़ा, दूसरा रिसाला है बरेली से मदीने तक, तीसरा रिसाला है आला हज़रत की इनफिरादी कोशिश, और चौथी किताब है मलफूज़ात आला हज़रत, और 5वीं किताब है हदायके बख्शिश। इसको भी बड़े प्यारे अंदाज में मकतबतुल मदीना ने जारी किया है। अरबी कुतुब भी मार्केट में आ रही, मकतबतुल मदीना पर आ रही हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए।